فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب تنزیل امامیہ جدید کے پارٹ نمبر 24 کا آغاز صفحہ نمبر 295 سے کر رہے ہیں۔ 5واں باب فصل دوم حدیث غدیر کے متعلق بعض شبہات کے جوابات کا بقیہ حصہ۔ ہیڈنگ ہے حدیث غدیر متواتر ہے۔ فریقین کے علماء محققین کی نگاہ اقدس میں حدیث غدیر متواتر ہونے کی وجہ سے قطعی ثبوت ہے۔ نمبر 1، چنانچہ جناب ملا علی قاری حنفی متوفی سن 1014 ہجری، مرقہ شرح مشکوات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 568، طبع مصر قدیم و صفحہ نمبر 324، طبع مکتبہ امدادیہ ملتان پر طرق متعدہ سے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، حاصل یہ کہ یہ حدیث صحیح ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ بعض حفاظ حدیث نے اسے متواتر شمار کیا ہے۔ نمبر 2، جناب نواب صدیق حسن خان متوفی 1306 ہجری، اپنی کتاب منہج الاصول الی اصطلاح احادیث رسول صفحہ نمبر 12-13 اور صفحہ نمبر 93 پر لکھتے ہیں، حاکم ابو سعید فرماتے ہیں کہ حدیث موالات اور حدیث غدیر کو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے اور یہ نقل حد تواتر تک پہنچ گئی ہے، یہاں تک یہ تواتر کی حد کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ ابن جریر نے ایک مستقل کتاب بنامے کتاب الولایہ اس حدیث پر لکھی ہے اور اسے 75 طرق سے نقل کیا ہے، اور حافظ ذہبی نے اس کے ترک و اسناد پر ایک مستقل رسالہ سپرد قلم کیا ہے اور اس کے متواتر ہونے کا حکم دیا ہے، اور حافظ ابن عقدہ نے 150 طرق سے اسے نقل کیا اور اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ نمبر 3، علامہ ضیاء الدین مقبلی صنعانی نے اپنی کتاب ابحاث مسددہ میں اس حدیث کو چند طریق سے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے، یعنی اگر یہ حدیث بائیں کثرت طریق و اسناد معلوم اور صحیح نہیں تو پھر دین اسلام میں کوئی چیز بھی معلوم اور صحیح نہیں ہے۔ نمبر 4، حافظ ابن عبد البر قرطبی متوفی 463 ہجری، حدیث مواخات اور حدیث در ولایت ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں، یہ تمام آثار ثابت ہیں۔ کتاب کا حوالہ الاستیاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 373، طبع مصر۔ نمبر 5، علامہ شہاب الدین احمد بن حجر ہیثمی مکی متوفی سن 974 ہجری لکھتے ہیں، بے شک یہ حدیث صحیح ہے، اس میں شک کی بالکل گنجائش نہیں، اور اس حدیث کے بہت سے طریق ہیں، اس کی بہت سی سندیں صحیح یا حسن درجے کی ہیں۔ کتاب کا حوالہ صواعق محرقہ صفحہ نمبر 42 122، طبع قاہرہ۔ نمبر 6، محمود آلوسی بغدادی متوفی سن 1270 ہجری، آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل کے ذیل میں لکھتے ہیں، اس کی اسناد قوی جید اور روایات ثقہ ہیں۔ ذہبی نے کہا ہے کہ یہ حدیث زید بن ارقم سے پائے صحت کو پہنچی ہے۔ ذہبی سے منقول ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، متواتر متقین ہے۔ نمبر 7، قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں، حدیث غدیر درجہ تواتر کو پہنچ چکی، اس کو محدثین کی جماعت نے صحاح سنن اور مسانید میں تقریباً 30 صحابہ رسول سے روایت کیا ہے۔ کتاب کا حوالہ تفسیر مظہری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 134، سورہ مائدہ، مطبوعہ حیدرآباد دکن سن 1967۔
نمبر 8، شیخ محدث عبدالحق دہلوی متوفی سن 1052 ہجری لمعت شرح مشکوات میں اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں، ھذا حدیث صحیح الامر فیہ، اور اپنی کتاب اشۃ اللمعات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 660 طبع 9 لکشور میں رقم طراز ہیں۔ اور علماء اصول کا فیصلہ ہے کہ حدیث متواتر کا انکار کفر ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو اصول شاشی طبع دہلی۔ ان حقائق کے بعد اشرف سیالوی کے اس قول کی کیا علمی حیثیت باقی رہ جاتی کہ حدیث غزیر قطعاً متواتر اور قطعی الثبوت نہیں ہے۔ تحفہ حسینیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 378۔ ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث شریف صرف صحیح نہیں بلکہ ان متواتر حدیثوں میں سے ہے جن کا انکار باعث کفر ہوتا ہے، اور یہ وہ قطعی ثبوت حدیث ہے کہ جس کے صحت و تواتر کا انکار اپنی جہالت و ضلالت کا اظہار ہے۔ ہیڈنگ ہے، حدیث غدیر میں وارد شدہ لفظ مولا قطعاً بمعنی اولا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لفظ مولا کلام عرب میں چند معنوں میں استعمال ہوا ہے، من جملہ ان کے ایک معنی معتق، آزاد کردہ، غلام، عبد، غلام، حلیف، ہم قسم، ابن، بیٹا، ام، چچا، ابن الام، چچا زاد بھائی، الناصر، مددگار، محب یعنی دوست، اولا بالتصرف، حاکم اور سردار، المتوفی الامر۔ یہاں تک کہ علماء نے اس کے 27 معنی شمار کیے ہیں، یعنی یہ لفظ مشترک ہے موقع و محل کی مناسبت سے، اور قرآن اور قرائن و شواہد کی روشنی میں ہر جگہ اس کے معنی متعین کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث غدیر میں اس کے معنی اولا بتصرف یعنی حاکم و سردار ہی کے ہیں، کیونکہ یہاں اس کے بعض معنی تو فی نفسہ ہی قطعاً مراد نہیں ہو سکتے، جیسے متق، عبد، حلیف اور ام وغیرہ، اور بعض دوسرے معنی جیسے ناصر اور محب، گویا یہاں عقلاً ان کا مراد لینا ناممکن نہیں ہے، مگر یہاں ایسے متعدد قرائن قطعیہ اور شواہد حتمیہ، عقلیہ اور نقلیہ موجود ہیں جو متعین کرتے ہیں کہ یہاں اس کے آخری معنی یعنی اولا بتصرف بمعنی حاکم و سرداری مراد ہیں۔ اور اس طرح اشرف صاحب کے اپنے قول کے مطابق یہ حدیث قطعی الدلالت قرار پائے گی، اور اس طرح یہ حضرت امیر علیہ السلام کی ناقابل انکار نص خلافت قرار پائے گی۔ یہ موصوف کی عیاری کے بار بار کہتے ہیں کہ لفظ مولا کے معنی خلیفہ بلا فصل کیے جائیں، جبکہ کتب لغت میں یہ معنی لکھے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اور دعویٰ با دلیل کرتے ہیں اور بلا خوف تردید کہتے ہیں کہ جن معنوں میں حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہیں، حضرت علی علیہ السلام بھی انہی معنوں میں مولا ہیں، اور ظاہر ہے کہ حضرت رسول خدا بنص قرآن مولا بمعنی اولا بالتصرف ہے، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے کہ حضرت نبی اعظم مومنین کے مال و جان میں خود ان سے بھی زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں، جیسا کہ تفسیر بیضاوی وغیرہ میں لکھا ہے۔ فی الامور کلہا یعنی تمام امور میں حضرت اہل ایمان کے مال و جان وغیرہ میں خود ان سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے غدیر والدین حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کرنے سے پہلے سب حاضرین بزم سے اقرار کرایا تھا کہ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے مال و جان میں خود تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ تفسیر البیان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 317 میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے مال و جان میں خود ان سے بھی زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں، اور ان کے مال و جان میں وہ حکم چلا سکتے ہیں جو وہ خود نہیں چلا سکتے، کیونکہ آپ کی اطاعت خدا کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور جب میدان خم غدیر قالو بلا سے گونج اٹھا تھا، یعنی سب نے کہا ہاں ہاں یا رسول اللہ، تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر اور بلند کر کے اور حاضرین کو دکھا کے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ لہٰذا ان حقائق کی روشنی میں اس حقیقت کی تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اسی معنی میں لوگوں کے مولا ہیں جن معنوں میں حضرت رسول خدا مولا ہیں۔ اشرف صاحب کا مولا کو بمعنی محب و محبوب مراد لینا ان کا ذاتی خیال محال ہے، اور فریقین کے مفسرین کی تفسیروں کے خلاف ہے، اور باوجہ تفسیر بالرائے ہونے کے مطرود و مردود ہے۔ اور
ہرگز قابل التفات و توجہ نہیں ہے۔ یہی بیان واجب الاذان اس حقیقت ثابتیہ کے اثبات کے لیے کافی و وافی بلکہ شافی ہے کہ یہاں مولا بمعنی اولا بھی تصرف استعمال ہوا ہے، چی جائے کہ ہم نے رسالہ تنزیہ الامامیہ وغیرہ اپنی تحقیقی کتابوں میں اس مقصد کی صحت و صداقت پر پورے 10 عدد قرائن قطعیہ اور عقلی اور نقلی شواہد حتمیہ پیش کر کے اس مضمون و موضوع کو کا شمس فی رابط النہار واضح و آشکار کر دیا ہے، جس کے بعد اشرف صاحب کی آئیں بائیں شائیں کا پر کاہ کے برابر بھی کوئی وزن نہیں رہ جاتا۔ آزمائے جس کا جی چاہے۔ میدان خم غدیر میں اعلان ولایت کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کی رسم دستار بندی ادا کرنا اور صحابہ کرام کا آپ کو مبارکباد پیش کرنا بھی مولا بمعنی اولا ہونے کی ناقابل رد دلیل جمیل ہے۔ ملاحظہ اور ریاض النظرہ فرائض السمتین فصول محمہ الجامع الکبیر سیوطی تذکرۃ الخواص الامہ مدارج النبوہ مسند احمد بن حنبل وغیرہ وغیرہ۔ ہیڈنگ ہے قرآن و حدیث اور لغت عرب میں مولا بمعنی اولا کا استعمال ہونا۔ خدا برا کرے تعصب کا کہ جب اس کی پٹی کسی کی بصر و بصیرت پر بندھ جائے تو روز روشن میں سورج بھی اس کو نظر نہیں آتا اور ایک چنگا بھلا آدمی مورخ بن جاتا ہے، اور اشرف سیالوی صاحب کی رٹ کی طرح یہی رٹ لگاتا ہے کہ سورج موجود نہیں ہے، لہٰذا میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، مگر ان کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی چمگادڑ بن جائے تو ساری دنیا تو اندھی نہیں بن جاتی۔ سیالوی صاحب نے حضرت علی اور ان کے مقدس خانوادے کی عداوت میں اندھا ہو کر اپنے جیسے کسی محتسب اور مورخ آلوسی بغدادی کی تفسیر کا سہارا لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن و سنت اور لغت عرب میں مفعل بمعنی افعل استعمال ہی نہیں ہوا، لہٰذا مولا بمعنی اولا نہیں ہو سکتا، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر جس طرح اولا من فلاں من کے صلے کے ساتھ کہنا صحیح ہے، اسی طرح مولا من فلاں کہنا بھی صحیح ہوتا، حالانکہ یہ استعمال غلط ہے۔ آئیے ہم ذیل میں بڑے اختصار کے ساتھ قرآن و سنت اور لغت عرب میں مفصل بمعنی افعل یعنی مولا کا بمعنی اولا استعمال ہونا دکھاتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے مولا بمعنی اولا در قرآن۔ ارشاد قدرت ہے، آج قیامت کے دن تم مجرمین سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان لوگوں سے قبول کیا جائے گا جنہوں نے کفر اختیار کیا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہی جگہ تمہارے لیے زیادہ موزوں ہے۔ یہاں مولا کی تفسیر میں اکثر مفسرین اور محدثین نے مولاکم سے اولا بکم مراد لیا، چنانچہ تفسیر جلالین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209 طبع مصر میں درج بالا آیت کے ذیل میں لکھا ہے، جہنم تمہارا مالک ہے۔ شیخ سلمان جمل لکھتے ہیں، تفسیر جمل حاشیہ جلالین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290 مزید کتب تفاسیر ملاحظہ ہو تفسیر فیروزہ آبادی صفحہ نمبر 342، تفسیر کبیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 131 طبع اسلام بول، تفسیر بیزاوری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 497، تفسیر کشاف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 378 طبع مصر، تفسیر خازن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 229 المدوۃ التقدم مصر، اور تفسیر معالم التنزیل بغوی صحیح بخاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 240 معنی القرآن للفرا النحوی متوفی سن 207 ہجری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 134 طبع بیروت وغیرہ وغیرہ۔ ہیڈنگ ہے مولا بمعنی اولا در حدیث۔ کتب حدیث میں ایک مشہور حدیث ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بھی اپنے مولا کی اجازت کے بغیر نکاح پڑھائے اس کا نکاح باطل ہے۔ فاضل تفتازانی متوفی سن 791 ہجری اس حدیث کی تفسیر کی شرح میں شرح مقاصد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 289 مطبع محرم آفندی استنبول لفظ مولا کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی یہاں مولا بمعنی اولا ہے۔ صفحہ نمبر 301 ہیڈنگ ہے مولا بمعنی اولا در اشعار عرب۔
مشہور شاعر لبید اپنے قصیدہ حائد میں کہتا ہے، سبع معلقہ کا شعر زوزنی یہاں اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے لفظ مولا کی شرح میں لکھتا ہے، ان المولا فی حاضل بیت بمعنی اولا بالشیء۔ اسی طرح متنبی کہتا ہے، یعنی ممدوح کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ بنی تے کا سید و سردار ہے، حالانکہ وہ بنی تے خود سردار ہیں اور باقی لوگ ان کے غلام ہیں۔ یہاں فاضل برقوقی شارح دیوان متنبی نے اس شعر کی شرح کرتے ہوئے لفظ مولا کے معنی اولا یعنی سید و سردار کیے ہیں۔ کتاب کا حوالہ شرح دیوان متنبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 طبع مصر۔ ہیڈنگ ہے استعمال مولا بمعنی اولا در لغت عرب۔ نمبر 1، ابو بکر انباری نے مشکل القرآن میں لفظ مولا کے معنی شمار کرتے ہوئے ایک معنی اولا بھی شمار کیے ہیں۔ نمبر 2، ابو زکریا یحییٰ بن علی مشہور بخطیب تبریزی متوفی سن 502 ہجری نے شرح دیوان حماسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22 پر مولا کے متعدد معنی بیان کرتے ہوئے تصریح کی ہے کہ مولا کے ایک معنی اولا بھی ہیں۔ باقی رہا یہ کہ اولا بالشیء تو کہا جاتا ہے مگر مولا بالشیء نہیں کہا جاتا، یا اولا من فلاں کہا جاتا ہے مگر مولا من فلاں نہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات عوارض الفاظ میں سے ہے جس کا اصل معنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بہت سے الفاظ مترادفہ ہوتے ہیں مگر ان کا صلہ الگ الگ ہوتا ہے۔ مثلاً صلی اور دعا کے ایک معنی ہے، لیکن جب اعلیٰ کے صلی کے ساتھ صلی اعلیٰ کہا جائے تو اس کے معنی دعائے خیر کے ہوتے ہیں، اور جب دعا علیہ کہا جائے تو اس کے معنی بددعا کرنے کے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہیڈنگ ہے ان کتابوں کے نام جن میں اس آیت تبلیغ کا بمقام خم غدیر حضرت امیر علیہ السلام کی شان میں نازل ہونا مذکور ہے۔ بموجب الغرض یتشبت بالحشیش یعنی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اشرف سیالوی صاحب نے نہ صرف شیعان علی بلکہ خود حضرت علی علیہ السلام کے بغض میں اندھا اور بہرا ہو کر یہ ثابت کرنے کی بھی ناکام کوشش کی ہے کہ یہ آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک بمقام خم غدیر نازل نہیں ہوئی بلکہ عرفہ کے دن مکہ میدان عرفات میں نازل ہوئی ہے۔ حالانکہ فریقین کی کتب تفسیر و حدیث اس حقیقت سے لبریز نظر آتی ہے کہ یہ آیت مبارکہ 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو بمقام میدان خم غدیر نازل ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں یہاں بطور نمونہ مشت اصغروار چند کتابوں کے نام درج کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، تفسیر در منصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 218 طبع مصر۔ نمبر 2، تفسیر مظہری صفحہ نمبر 68۔ نمبر 3، تفسیر فتح البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 89۔ نمبر 4، اسباب النزول واحدی صفحہ نمبر 150۔ نمبر 5، تفسیر کبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 636 بذیل وجہ دہم وغیرہ وغیرہ۔ ان حقائق کے بعد سیالوی صاحب نے ہمارے پیش کردہ 10 قرائن کے جواب میں جو از خائی اور بیکار خامہ فرسائی کی، ہمیں ان پر تبصرہ کر کے وقت اور کاغذ کے ضیاع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان سابقہ اوراق میں بڑے اختصار کے ساتھ ہم نے جو چند حقائق اور دقائق پیش کر دیے ہیں وہ کسی بھی تحقیق اور انصاف پسند قائدی کے اطمینان قلب کے حاصل کرنے کے لیے نہ صرف کافی بلکہ وافی اور دلوں کے کئی امراض کے لیے شافی بھی ہیں کہ پیغمبر خاتم دوسرے تمام انبیاء مرسلین کی طرح اس وقت تک دار دنیا سے کوچ کر کے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں نہیں گئے تھے جب تک میدان خم غدیر میں پتھروں اور پالانوں کے انوکھے ممبر پر جا کر اور 1 لاکھ یا اس سے بھی کچھ زائد صحابہ کرام اور کلمہ گویان اسلام کے سامنے حیدر کرار کا بازو تھام کر اپنی مسند نبوت کے وارث علم قرآن اور احکام اسلام کے عالم اور عالم اسلام کے عالمی رہبر اور رہنما کا عملی اعلان نہیں کر دیا۔ چنانچہ اس اہم اسلامی فریضے کی ادائیگی کے بعد خداوند عالم نے آپ کو تکمیل دین اور اتمام نعمت کی سند عطا فرمائی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت عظمیٰ پر اپنے خالق و مالک کا ان الفاظ میں شکریہ ادا فرمایا
کتاب ما نزل فی علی از حافظ ابو نعیم اصفہانی وغیرہ۔ ہیڈنگ ہے عقلائے روزگار کسی چیز کی بقا کو اس کی بنا سے زیادہ اہمیت دیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص باغ لگائے مگر مالی نہ رکھے، بھیڑ بکریوں کا ریوڑ بنائے مگر چرواہے کا انتظام نہ کرے، یا کوئی مکان بنائے مگر اس کی حفاظت کا اہتمام نہ کرے، تو ایسے شخص کو کوئی عقل مند اور دانشمند نہیں کہتا۔ اسی طرح دین اسلام خدا نے بنا دیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی طویل و عریض مدت میں اس کے بندوں تک پہنچا دیا، مگر جس دین نے قیامت تک باقی رہنا تھا، اس کی بقا، اس کی حفاظت، اس کی نشر و اشاعت اور اس کے نفاذ کا بھی تو خدا اور رسول کو کوئی انتظام کرنا چاہیے تھا۔ یہ اعلان خلافت علی اسی نظام اسلام کے بقا کے انتظام کا دوسرا نام ہے، ورنہ مولانا اشرف سیالوی صاحب بتائیں کہ خلافت نبویہ کا اعلان و اہتمام دین اسلام کا جز ہے یا نہ؟ اگر جز ہے تو اس اعلان خلافت کے بغیر دین اسلام مکمل کیسے ہو گیا، اور اگر یہ جز اسلام نہیں ہے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ خلیفہ کا انتخاب اس قدر اہم مسئلہ تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ تو چھوڑا جا سکتا تھا مگر امت محمدیہ کو بغیر خلیفہ و امام کے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ کتاب کا حوالہ رسالہ الفاروق ثانی اسنین نمبر چوکیرہ ضلع سرگودا شمارہ 1958۔ الحمدللہ علی وضوء الحق والحق، سچ ہے کہ صفحہ نمبر 304 پانچواں باب فصل صوم۔ ہیڈنگ ہے حدیث منزلت پر اعراض اور اس کا جواب۔ بعد ازاں پیر صاحب آف سیال شریف حدیث منزلت کی طرف اپنی توجہ مبذول کرتے ہوئے لکھتے ہیں: نمبر 1، رسالہ مذہب شیعہ علی حاذ القیاس حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت بلا فصل پر غزوہ تبوک کی روایت کو دلیل پیش کرنا سخت ناواقفی اور بے خبری کی دلیل ہے۔ یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اقدس علیہ السلام کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمانا، یعنی اے علی، آپ اس بات پر راضی نہیں کہ جو نسبت ہارون کو موسیٰ سے تھی وہی منزلت آپ کو مجھ سے ہوتی۔ اب روایت سے ثابت کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مقرر فرما رہے کس قدر بے محل ہے۔ اولاً اس لیے کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی عین حیات میں فوت ہو گئے تھے، اور حضرت موسیٰ کے خلیفہ نہ بلا فصل ہے اور نہ بالفصل۔ دیکھو شیعوں کے مجتہد اعظم ملا باقر مجلسی کی کتاب حیات القلوب صفحہ نمبر 368 اور ناسخ التواریخ وغیرہ، جہاں صراحتاً موجود ہے کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے عین حیات میں فوت ہوئے، اور یہود نے حضرت موسیٰ پر یہ احتیام لگایا کہ انہوں نے اس کو قتل کیا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی برات پر آیت نازل فرمائی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ان کلمات طیبات کے ساتھ ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اس اتہام سے بری فرمایا جو کچھ یہود نے ان کے متعلق باندھا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز و محترم تھے۔ اور تفسیر صافی میں جو اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب ہے بحوالہ تفسیر مجموع البیان، جو شیعوں کے مجتہد اعظم کی تصنیف ہے، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ سے روایت تصدیق کے لیے ملاحظہ فرمائیں۔ یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ایک پہاڑ پر چڑھے، پس حضرت ہارون فوت ہو گئے اور بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ نے ان کو قتل کیا ہے۔ حیات القلوب میں واقعہ مفصل موجود ہے۔ تو یہ مشابہت خلافت کے ساتھ قرار دینا کہ جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے خلیفے تھے، ویسے ہی حضرت علی حضور اقدس کے خلیفے تھے، انتہا درجہ تعجب انگیز دلیل تو خلافت بلا فصل اس مشابہت کے ذریعے سے لائی گئی، مگر اس متشابہت کی وجہ سے مطلقاً خلافت نہ بلا فصل رہا نہ بالفصل ثابت ہو سکی۔ نمبر 2، تنزیل امامیہ۔ مقام شکر ہے کہ پیر سیالوی نے حدیث غدیر کی طرح حدیث منزلت کی صحت کے انکار کرنے کی بھی جرت نہیں کی، بلکہ صرف اس کی
دلالت پر ایک بودا اور بے بنیاد شبہ وارد کر کے گویا اس کی صحت پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، گو اس کی صحت و وثاقت ان کی تصدیق کی محتاج نہیں ہے۔ پیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت بلا فصل پر غزوہ تبوک والی روایت کو پیش کرنا سخت ناواقفی اور بے خبری ہے، دیدہ دلیری ہے۔ شاید پیر صاحب کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے اس فتوے کی زد صرف شیعان علی پر ہی نہیں پڑتی، بلکہ جناب امیر المومنین کی ذات بابرکت بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے، کیونکہ کتب سیر و تواریخ سے ثابت ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے دربار خلافت میں اپنی خلافت حقہ کے ثبوت میں جہاں اور بہت آیات و روایات سے استدلال کیا ہے، وہاں اس حدیث منزلت کو بھی خاص طور پر پیش فرمایا ہے۔ اطمینان قلب کے لیے درج ذیل کتابیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ کتاب یناب المعدہ النظر المنظر کمال الدین شافعی۔ اگرچہ جناب امیر علیہ السلام کا اس بڑے دربار میں اپنی امامت حقہ و خلافت مطلقہ کے ثبوت میں اس حدیث سے استدلال کرنا اور حاضرین میں سے کسی کا اس کی صحت و دلالت میں خدشہ نہ کرنا، جہاں اس کی صحت کی قطعی دلیل ہے وہاں اس کے دلیل امامت و خلافت ہونے کا ناقابل انکار ثبوت بھی ہے، نیز پیر صاحب کے خدشے کے بے جا و بے بنیاد ہونے کا روشن برہان بھی ہے، لہٰذا اس سلسلے میں مزید خواہ فرسائی کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ تاہم مزید وضاحت کی خاطر چند حقائق پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، جہاں تک حدیث منزلت کی صحت و صداقت کا تعلق ہے تو اس پر تمام ائمہ حدیث کا اتفاق ہے، چنانچہ نمبر 1 علامہ ابن تیمیہ خرانی دشمن اہل بیت علیہ السلام بھی حدیث منزلت کی صحت پر متفق ہے۔ یہ بلا شک و شبہ حدیث صحیح ہے، بخاری و مسلم وغیرہ میں ثابت ہے۔ منہاج السنہ طبع بولاق مصر۔ نمبر 2، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، حدیث منزلت کے صحیح ہونے پر فن حدیث کے ائمہ کا اتفاق ہے۔ کتاب کا حوالہ اشۃ اللمعات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 683 طبع 9 لشکر۔ نمبر 3، علامہ ابن عبد البر استیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 459 طبع حیدرآباد میں لکھتے ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے روایت کی اور یہ ثابت ترین اور صحیح ترین اخبار و آثار میں سے ہے، بلکہ نمبر 4 علامہ جلال الدین سیوطی وغیرہ نے اسے متواتر کہا ہے۔ نمبر 5 شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے، فمن متواتر حدیث انت منی بمنزلت ہارون میں موسیٰ۔ کتاب کا حوالہ ازالت الخفا مقصد 2 صفحہ نمبر 260 طبع بریلی۔ نمبر 2، اور جہاں تک اس حدیث کی جناب امیر علیہ السلام کی خلافت مطلقہ پر دلالت کا تعلق ہے تو وہ بھی روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہے اور اس پر کسی قسم کے شکوک و شبہات کا کوئی غبار نہیں ہے۔ نمبر 3، اس مقصد کی مزید وضاحت و صراحت کے لیے بطور تمہید یہ چیز ذہن نشین رہ کے عقلائی قاعدہ یہ کہ کسی مطلب کی عمومیت یا خصوصیت کے لیے ہمیشہ الفاظ کے عموم و خصوص پر نظر کی جاتی ہے، نفس واقعے کو مد نظر نہیں رکھا جاتا جس میں وہ الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد جنگ تبوک کے موقع پر فرمایا یا کسی اور موقع پر، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ آیا اس میں عموم پایا جاتا ہے یا نہیں۔ سو واضح ہو کہ علوم عربیہ کے علماء نے تصریح کیا جب اس میں جنس مضاف ہو یا معروف بلام جنس ہو تو وہ جمع مضاف کی طرح عمومیت و استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ ملاحظہ ہو شرح مختصر الاصول لابن ماہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102 بحث عموم شارح عزید الدین علاجی اور شرح منہاج الوصول بیضاوی وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ لفظ منزلت اس میں جنس سے جو حدیث میں مضاف و واقع ہوا ہے لہٰذا مفید عموم ہوگا، اور حدیث منزلت کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا، یا علی سوائے مرتبہ نبوت اور اس کے خصائص کے دیگر تم منازل و مراتب میں تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ علماء بیان نے اس عمومیت کا معیار صحت استثناء کو قرار دیا، یعنی جہاں
کلام میں استثناء کرنا صحیح ہو، وہاں کلام میں یقیناً عمومیت ہوتی ہے اور وہ استثناء یہاں موجود ہے، لہٰذا لا محالہ کلام میں عموم تسلیم کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ من جملہ منازل ہارونی کے ایک منزلت جناب موسیٰ کی نیابت و خلافت بھی تھی، یعنی یہ کہ وہ بنص قرآن جناب موسیٰ کے نائب اور جانشین تھے، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ یہ منزلت جناب امیر علیہ السلام کو بھی حاصل ہے۔ اب رہا یہ کہنا کہ حضرت ہارون چونکہ حضرت موسیٰ کی حین حیات میں وفات پا گئے تھے اس لیے ان کو مسند موسوی پر بیٹھنے کا اتفاق نہیں ہوا، اس لیے جناب امیر علیہ السلام کو بھی یہ مسند نہیں ملنی چاہیے۔ یہ ایسا ہی عذر بارود ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ چونکہ حضرت ہارون جناب موسیٰ سے عمر میں بڑے تھے اس لیے جناب امیر کو بھی حضرت سے بڑا ہونا چاہیے۔ خدا برا کرے تعصب و عناد کا کہ جب یہ کسی انسان کے دل و دماغ پر مسلط ہو جائے تو ایسے روشن حقائق بھی اسے دھندلے نظر آنے لگتے ہیں اور ذاتی تشخصات و کیفیات اور منازل و فضائل میں جو نمایاں فرق ہے وہ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ ہم نے منازل و فضائل میں مماثلت و اتحاد کا دعویٰ کیا ہے، نہ کہ ذاتی تشخاص و شخصی کیفیات کا۔ ظاہر ہے کہ عمر میں بڑا یا چھوٹا ہونا، پہلے یا پیچھے مرنا انسانی کمالات و فضائل میں داخل نہیں ہے بلکہ انسانی تشخصات و کیفیات میں شامل ہے۔ سوال دراصل یہ کہ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد اگر حضرت ہارون موجود ہوتے تو ان کا جانشین کون ہوتا، حضرت ہارون یا کوئی اور؟ ظاہر ہے کہ ہر صاحب عقل و انصاف یہی جواب دے گا کہ حضرت جناب ہارون کی موجودگی میں کسی اور شخص کی خلافت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہاں تو حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد جناب امیر علیہ السلام زندہ و موجود تھے، لہٰذا ان کی موجودگی میں کسی اور شخص کی خلافت کا تصور کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام خلافت نبویہ کو بلا شرکت غیر اپنا حق سمجھتے تھے اور ان کو محروم کر کے مسند اقتدار پر قبضہ کرنے والوں کو ظالم، جابر، غاصب اور خائن سمجھتے تھے، جیسا کہ ان حقائق کی وضاحت قبل ازیں کی جا چکی ہے۔ مؤلف رسالہ نے ان دو نصوص صریحہ و صحیحہ پر غلط ملت تنقید و تبصرہ کرنے کے بعد جن کا تعارف ہم نے بکھیر کے رکھ دیا ہے، لکھا کہ جناب امیر علیہ السلام کی خلافت پر اور کوئی نص موجود نہیں۔ جناب امیر علیہ السلام کی خلافت حقہ و امامت مطلقہ کے متعلق اس قدر آیات و روایات وارد ہیں کہ اگر ان کا عدد احاطہ کیا جاتے اس کے لیے کئی دفتر درکار ہیں۔ ان نصوص کے ایک شمع دیکھنے کے شائقین: نمبر 1 احقاق الحق، نمبر 2 الغدیر، نمبر 3 ابقات الانوار، نمبر 4 فلق النجا، نمبر 4 ابلاغ المبین، نمبر 5 ثبوت الخلافت، نمبر 6 خلافت الہیہ اور نمبر 7 اثبات الامامت کی طرف رجوع کر کے اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ طالبان حق و صدق پوری تابناکیوں کے ساتھ نظر آ جائے گا۔ یہاں ان کے عشر عشیر کا ذکر کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 3 اس پر جناب اشرف سیالوی کی تنقید: حدیث منزلت بحوالے بخاری درج کرنے کے بعد رقم تراز ہے۔ نمبر 1 قابل غور امر حدیث رسول آپ کے سامنے ہے، اس میں بار بار غور فرمائیں اور دیکھیں کیا آیا اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت بلا فصل کا کوئی قرینہ اور اشارہ موجود ہے؟ یہ صرف اور صرف وقتی اور عارضی خلافت و نیابت تھی، لہٰذا اس کو محل نزاع یعنی بعد از وصال مصطفی حضرت علی علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل ہونے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 2 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اگر خلیفہ اور نائب بنتے وقت اس نیابت کو اہم سمجھا ہوتا تو یہ شکوہ کرنے کا قطعاً کوئی مطلب نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ نمبر 3 حقیقت حال یہ کہ حضور سرور عالم کی اس قدر طویل المسافت اور اہم غزوے میں مصروف ہونے اور مدینہ کے مجاہدین اسلام سے خالی ہونے کی صورت میں علل خصوص ازواج مطہرات اور سیدہ فاطمہ زہرا اور دیگر اہل بیت کے گھرانوں کی حفاظت نیز جملہ ضروریات کے مہیا کرنے کے لیے حضرت علی مرتضیٰ جیسے ہمگیر پہلو اور انتہائی قریبی اور انتہائی دلیر و شجاع شخصیت کا مرکز میں موجود رہنا ضروری تھا، اور آپ کے علاوہ کوئی ایسا موضوع شخص نہیں تھا، اس لیے حضرت کی نگاہ انتخاب آپ پر پڑی۔ پھر وفات نبوی کے بعد
ایسی ہماگیر شخصیت کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ نمبر 4، آپ کا یہ ارشاد گرامی حضرت علی علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے تھا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 24 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 25 کا آغاز صفحہ نمبر 309 سے کریں گے۔ نمبر 3، اس پر جناب اشرف سیالوی کی تنقید کا نمبر 5 سے ہم پارٹ نمبر 25 کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔